لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صلوات. عزیزان محترم، خدا کا شکر ہے کہ ہم لوگ حسینی ہیں اور فرش عزائے حسین پہ حاضری کے شرف سے مشرف ہیں۔ کل ہم نے جو آیات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی وہ آیتیں تھیں جن میں امام حسین علیہ السلام کے قیام اور انقلاب کے ایک ایک سٹیپ کو بیان کیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں ایک سورہ ہے جسے سورۃ الحسین کہا جاتا ہے، اور ایک آیت ہے کہ جو امام کی پوری زندگی کا نقشہ کھینچتی۔ اس سورے کا کیا نام ہے اور وہ آیت کون سی ہے؟ وہ سورہ جسے سورۃ الحسین کہا جاتا ہے وہ سورہ مبارک ہے فجر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ تو اس سورے کو سورہ امام حسین کہا جاتا ہے۔ تو ابتدا میں بھی محرم کی 10 راتوں کا ذکر ہے، اور پھر اس سورے کے اینڈ میں بھی اللہ رب العزت نے خاص طور پر امام حسین علیہ السلام کا ذکر فرمایا: یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اور وہ آیہ کریمہ جو امام حسین کے لیے ہی حقیقت میں اتری ہے، میسج تو سب کے لیے ہے مگر اسپیسیفکلی وہ امام حسین علیہ السلام پر اپلیکیبل ہے۔ وہ سورہ مبارکہ احقاف کی آیت نمبر 15، اس میں ارشاد ہوتا ہے: وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين۔ اس آیت میں اللہ فرماتا ہے: وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو یہ انجوائن کیا ہے، یہ وصیت کی ہے، یہ انسٹرکشن دیا ہے کہ وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ ہمیشہ گڈ رہے، اپنے پیرنٹس کے ساتھ ہمیشہ نیکی کرے۔
اور یہ وہ بات ہے کہ جس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. کوئی بھی انسان ہو، کتنا بڑا نمازی ہو، روزے دار ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، عابد شب زندہ دار ہو، اگر اپنے پیرنٹس کے ساتھ گڈ نہیں ہوگا، اگر اپنے پیرنٹس کے ساتھ ایکسیلنٹ نہیں ہوگا، تو آخرت میں جو اس کو سزا ملے گی وہ اپنی جگہ کے اوپر. اسی دنیا میں اللہ رب العزت اس کی عمر کو کم کر دے گا، اس کی ایج ول بی ریڈیوسڈ، سسٹیننس، رزق ول بی ریڈیوسڈ، اور وہ انسان اس دنیا میں کبھی خوش نہیں رہے گا. ہو سکتا ہے وہ ملینئر بن جائے، بلینئر بن جائے، ہو سکتا ہے، پاسبلٹی ہے، مگر جو ملین اور بلین کے پیچھے جو راز ہوتا ہے کہ انسان خوش ہو، انر پیس، وہ انر پیس کی نعمت سے کبھی بھی انجوائے نہیں کر سکے. اور اس سلسلے میں بھی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے مشعل ہدایت. انشاءاللہ پھر ہم کسی موقع پہ تفصیل سے اس ٹاپک پر عرض کریں گے. تو ارشاد ہوتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور اس میں کوئی مومن اور کافر کا مسئلہ نہیں ہے. اگر کوئی اپنے والدین کے ساتھ اچھا ہوگا، اگر کوئی اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے گا، تو چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، اللہ اس کو اس دنیا میں خوشحالی دے گا، اللہ اس کو اس دنیا میں کامیابی دے گا. نہ جانے کتنے کافر ہیں، نہ جانے کتنے مشرک ہیں، نہ جانے کتنے کرسچنز ہیں، نہ جانے کتنے جوز ہیں جو حقیقت میں برے ہیں، لیکن اپنے والدین کے ساتھ اچھے ہیں، اللہ نے ان کو دنیا میں صلاح دیا ہے. تو والدین کے ساتھ انسان کو ہمیشہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ، فادر کے ساتھ، مدر کے ساتھ ہمیشہ اچھا بیہیو کرنا چاہیے. بہرحال وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو یہ وصیت کی ہے، یہ انسٹرکشن دیا ہے کہ وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے. حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، یہ ایک جنرل بات ہے، اس میں تمام انسان شامل ہیں، مگر اب جو بیان ہو رہا ہے وہ خاص. حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، یہ انسان وہ ہے کہ جس کو اس کی ماں نے اپنے شکم میں رکھا ہے بڑی تکلیفوں کے ساتھ، اور اس دنیا میں اس کو جنا ہے بڑی تکلیفوں کے ساتھ. حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا وحملہ وفصالہ 30 شہرا. اور اس آیت میں اسپیسیفکلی اس انسان کی بات ہو رہی ہے جس کی پریگنینسی کا اور دودھ بڑھائی کا، ویننگ اوے، بچہ دودھ پینا شروع کرتا ہے، پھر اس کے بعد میں جو پیریڈ ہوتا ہے جب وہ دودھ چھوڑتا ہے اس کو ویننگ اوے کہا جاتا ہے. پریگنینسی کا اور ویننگ اوے کا جو پیریڈ ہے وہ 30 منتھس ہے. حملہ وفصالہ 30 شہرا، 30 منتھس. تو اب یہاں جو کوشچن پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ کیا چیز ہوئی، حملہ وفصالہ 30 شہرا. قرآن میں جو دودھ پینے کا جو سکلنگ ٹائم جو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے وہ کیا ہے؟ حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، 2 پورے سال. تو 2 پورے سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ 24 مہینے ہوتے ہیں، 24 منتھس. اور پریگنینسی کتنے مہینے کی ہوتی ہے؟ 9 منتھس کی ہوتی ہے. تو 24 ایڈ 9 کتنا ہو جائے گا؟ 33. اور اس آیت میں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ حملہ وفصالہ 30 شہرا، 30 منتھس. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خاص طور پہ اس آیت میں اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ جو شکم مادر میں 6 مہینے رہا ہو. اور اس سے ایک بہت بڑا فقہی مسئلہ بھی حل ہوتا ہے. اب یہ کتابوں میں درج ہے اور معتبر کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے کہ خلیفہ دوم کے پیریڈ میں ایک خاتون کے ہاں 6 مہینے میں ولادت ہو گئی. اس کی شادی ہوئی اور شادی کے 6 مہینے بعد ولادت ہو گئی. تو اب چاروں طرف جو شور مچنا تھا وہ آپ تصور کر سکتے ہیں. لوگوں نے اس کو اکیوز کرنا شروع کر دیا
اور پھر خلیفہ کے سامنے باری آئی، جب بات آئی تو انہوں نے کہا کہ اس کو سنگسار کر دو، اس کو قتل کر دو، اس کے اوپر جو پنشمنٹ ہے وہ امپلیمنٹ کر دو۔ تو وہ خاتون کسی طرح سے بچ بچا کے یا کسی کو بھیج کے بظاہر وہ خود دوڑی ہوئی گھبرائی ہوئی امیر المومنین کے پاس آئی، یا امیر المومنین مجھے بچائیے، میں بے قصور ہوں، میں نے کوئی جرم نہیں کیا ہے، میں نے کوئی خیانت نہیں کی ہے، میں پاک ہوں۔ تو امیر المومنین خلیفہ کے پاس آئے، کہا کہ کیوں اس کو سزا دی جا رہی ہے؟ کہا کہ ابھی 6 مہینے اس کو شادی کو ہوئے ہیں اور اس کے ہاں ولادت ہو گئی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو امیر المومنین نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے حملہ وفصالہ 30 شہرا، یعنی یہ پاسبلٹی ہے کہ ایک انسان کے حمل، ماں کے پیٹ میں رہنے کا پیریڈ اور ویننگ اوے دونوں پیریڈ ملا کے 30 منتھس ہوں، اور جہاں تک مسئلہ دودھ بڑھائی کا ہے تو اس کے لیے جو اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے وہ یہ ہے حولین کاملین، مینس 2 ایئرس، اور پھر اس کے بعد میں 2 ایئرس میں اگر 30 منتھس اللہ کہہ رہا ہے تو 24 مہینے ایٹ 6 منتھ تو 30 منتھس ہو جائیں گے، یعنی 30 منتھ میں بھی ولادت ہو سکتی ہے۔ تو جتنے لوگ تھے سب حیران ہو گئے کہ ارے یہ آیت تو موجود تھی قرآن میں اور ہم نے تو یہ دیکھا ہی نہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ہم نے دیکھا ہی نہیں۔ تو قرآن میں موجود بہت کچھ ہے مگر نظر اسی کو آتا ہے جو کل قرآن ہے، نظر اسی کو آتا ہے جو قرآن ناطق ہے۔ تو قرآن میں کہنے کو تو بہت کچھ موجود ہے۔ بہرحال تو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت کے ذریعے سے اس خاتون کو بچا لیا، اور یہیں سے، اور یہ نہیں اور بھی سینکڑوں ایگزامپلس ہیں، ایک اور بھی مسئلے کا حل سامنے آ جاتا ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ اگر امیر المومنین حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام اور خلفاء میں تعلقات اچھے نہیں تھے تو ان کی مدد کیوں کر رہے تھے؟ جب بھی ان کو ضرورت پڑتی تھی در علی پہ آ جاتے تھے اور مولا علی ان کی مدد کر دیتے تھے، اور 70 ٹائمز انہوں نے کہا کہ اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے، تو مولا علی ان کی مدد کیوں کرتے تھے؟ یہ ایک کوشچن ہے، اور اس چیز کو لے کے دوستی ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ نہیں، یہ جو روافض کہتے ہیں، جو شیعہ لوگ کہتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، کوئی حق نہیں غصب ہوا، ان کے درمیان تعلقات بہت اچھے تھے اور بہت خوشگوار تھے، اور اگر خوشگوار تعلقات نہ ہوتے تو وہ ایک دوسرے کی مدد کیوں کرتے؟ دوسرے کی نہیں، امیر المومنین کی طرف سے ان کی مدد کیوں ہوتی؟ تو حقیقت میں امیر المومنین ان کی مدد نہیں کر رہے تھے، امیر المومنین یا اسلام کی مدد کر رہے تھے یا مسلمانوں کی مدد کر رہے تھے۔ امیر المومنین امام تھے، امام کا فرض ہے کہ وہ مظلوم کی نصرت و امداد کرے، اور یہ امام وہ ہیں کہ جنہیں کہا ہی مشکل کشا جاتا ہے۔ تو جو مشکل کشا ہے، اگر وہ مشکل کشائی نہ کرے گا تو کون مشکل کشائی کرے گا؟ آپ سوچئے کہ اگر مولا علی بیچ میں نہ آتے تو اس بیچاری بے گناہ خاتون، ایک تو یہ کہ اس پہ اتنا بڑا الزام لگ جاتا جرم کا، خلاف عفت عمل کا، اور دوسری بات ہے کہ اس کی جان ضائع ہو جاتی۔ تو امیر المومنین نے اس کی جان بھی بچائی، اس کی عزت بھی بچائی۔ تو امیر المومنین اگر آتے تھے بیچ میں اور آ کے سپورٹ کرتے تھے تو یا اسلام کو بچاتے تھے یا مظلوموں کو بچاتے تھے، خلفاء کا ساتھ نہیں دیتے تھے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ تو بہرحال اب دیکھیں، آج کے زمانے میں تو 6 مہینے میں ولادت ہو جاتی ہے اور وینٹیلیٹر وغیرہ پہ رکھ کے بچوں کو عام طور سے بچا لیا جاتا ہے، مگر اس دور میں 6 مہینے میں جو ولادت ہوتی تھی جنرلی وہ بچے سروائیو نہیں کر پاتے تھے، تو مکمل نہیں ہوتے تھے۔ لیکن جو ہماری اپنی جو ریلیجس، اب ہو سکتا ہے ایکسیپشنل کیسز ہوں، لیکن بہرحال جو ہماری اپنی ریلیجس بکس ہیں، اسکرپچرس ہیں، اس کے مطابق 3 شخصیتیں تھیں کہ جو 6 مہینے میں پیدا ہوئیں اور 6 مہینے میں کامل پیدا ہوئیں، بالکل پرفیکٹ، کمپلیٹ۔ 2 نبی
اور ایک امام. وہ دو نبی کون؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام. یہ تین شخصیتیں وہ ہیں کہ جو 6 مہینے میں پیدا ہوئیں، بالکل کامل اور مکمل طور پہ انہوں نے سروائیو بھی کیا. تو اب ظاہر ہے کہ قرآن مجید میں حضرت یحییٰ کا ذکر تو اس آیت میں نہیں ہو سکتا، حضرت عیسیٰ کا ذکر تو اس آیت میں نہیں ہو سکتا. خاص طور پر حضرت عیسیٰ کا ذکر اس آیت میں اس لیے بھی نہیں ہو سکتا کہ اس میں یہ کہا جا رہا ہے بِوَالِدَيْهِ احسانہ، والدین کے ساتھ نیکی کی بات کی جا رہی ہے. تو حضرت عیسیٰ کے ہاں تو والدہ ہیں، والد ہیں ہی نہیں. اور حضرت یحییٰ کے ہاں بھی بات نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ آگے جو آیت میں جملے ہیں وہ حضرت یحییٰ پر منطبق نہیں ہو سکتے. تو یہ روایتوں میں ہے کہ یہ آیت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں نازل ہوئی. سو لیٹس ریڈ. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا. یہ وہ بچہ ہے کہ جس کو ماں نے اپنے شکم میں رکھا تکلیفوں کے ساتھ اور جنا تکلیفوں کے ساتھ. یہ کون سی نئی بات ہے؟ اگر عام پریگننسی کی جو ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں ان کی بات ہوتی، یا ولادت کے موقع پہ عام جو پین ہوتا ہے، جو سفرنگ ہوتی ہے، اس کی بات ہوتی، تو یہ کوئی ایسی بات تو نہیں تھی کہ اسے خاص طور پر ذکر کیا جائے. وہ تو ہر انسان جانتا ہے. ذرا آپ تصور کیجئے اس ماں کے دل کی کیا کیفیت ہوگی کہ جس کے شکم میں بچہ موجود ہو اور وہ بچہ خود اپنی ماں سے کلام کرتا ہو، اور جب کلام کرتا ہو تو کہتا ہو یا اماں انا العطشان، یا اماں انا العریان. مادر گرامی میں وہ ہوں کہ جسے پیاسا ذبح کیا جائے گا. مادر گرامی میں وہ ہوں کہ جس کی لاش کو زمین کربلا پہ بے گور و کفن چھوڑ دیا جائے. تو اس ماں کی تکلیف کیا ہوگی؟ وہ ایک ایکسیپشنل تکلیف ہوگی. اور پھر اس کے بعد جب ولادت ہوئی تو کتابوں میں ملتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور امام حسین کو آپ کی آغوش مبارک میں دیا گیا، ابھی رسول اللہ کی نظر پڑی تھی کہ امام کے چہرے پہ کہ جبریل امین آئے اور آ کے انہوں نے پورا کربلا کا واقعہ بیان کیا، اور رسول اللہ ہزار و قطار رونے لگے. جناب فاطمہ زہرا نے سبب پوچھا تو رسول اللہ نے کربلا کا پورا واقعہ جناب فاطمہ زہرا کے سامنے بیان فرمایا. تو اب آپ سوچیں کہ یہ وضع حمل کے بعد کی وہ تکلیف ہے جو یونیک ہوگی. بہرحال حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، اس بچے کو ماں نے رکھا ہے شکم میں تکلیف کے ساتھ اور جنا ہے تکلیف کے ساتھ. وحملہ وفصالہ 30 شہرا، اور اس کی پوری مدت 30 منتھس ہے، اس کے میں وضاحت کر چکے. حتی اذا بلغ اشدہ، پھر جب یہ بڑا ہوا بچہ، وبلغ 40 سنہ، اور یہ 40 ایئرس تک پہنچ گیا. قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، تو اس نے اللہ کی بارگاہ میں ایک دعا کی، پروردگار مجھے توفیق عطا فرما ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، کہ پروردگار میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کر سکوں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر نازل فرمائی ہیں. انعمت علی، سورہ الحمد میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. پروردگار ہمیں مستقیم سیدھا راستہ دکھا. وہ سیدھا راستہ کس کا راستہ ہے؟ ان کا راستہ ہے جن پر اللہ نے نعمتیں اتاری ہیں. وہ شخصیتیں کون ہیں جن پہ اللہ نے نعمتیں اتاری ہیں؟ وہ انبیاء ہیں، وہ مرسلین ہیں. یوں تو ہم سب کی زندگی میں نعمتیں ہیں. تو اگر ہم سب کی زندگی میں نعمتیں ہیں اور ہم دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار ہمیں ان کا راستہ دکھا کہ جن پہ تو نے نعمتیں اتاری ہیں، تو نعمتیں تو ہم پہ بھی اتاری ہیں. تو اس سے مراد یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ عام نعمتیں، اس سے مراد نعمت ولایت ہے، اس سے مراد نعمت امامت ہے. وہ شخصیتیں جنہیں تو نے خلق کا ہادی مقرر کیا ہے، جنہیں تو نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے منتخب کیا ہے. نعمت سے مراد یہاں پر نعمت ولایت ہے، نعمت امامت ہے. اور وہ نعمت ہے
جس کے حوالے سے اللہ نے غدیر میں اعلان فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج کے دن میں نے اپنا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تمام کر دی۔ یا وہ نعمت خاص طور پر نعمت ولایت ہے۔ تو نہ جناب عیسیٰ کے ہاں یہ چیز آپ کو نظر آئے گی کہ وہ تو خود نبی ہے مگر ان کے ہاں والد ہے ہی نہیں، والدہ صرف والدہ ہیں، اور جناب یحییٰ کے ہاں بھی یہ چیز آپ کو نہیں ملے گی کہ ان کے والدین دونوں معصوم ہوں۔ یہ چیز صرف امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں ہے کہ وہ خود بھی امام ہیں، ان کے والد بھی امام ہیں، اور ان کی والدہ مادر عصمت و طہارت ہیں۔ انعمت علیہ، جو نعمت خاص نعمت ولایت تو نے مجھ پہ اتاری ہے، وعلی والدیہ، اور میرے والدین پہ اتاری ہے، میں اس نعمت کا شکر ادا کر سکوں۔ وان اعمل صالحا ترضاہ، اور پروردگار میں وہ عمل خیر انجام دے سکوں جس سے تو راضی ہو جائے، جو تیری رضا بن جائے۔ اللہ اکبر۔ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، وہ عمل انجام دوں جو تیری رضا بن جائے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ حسین وہ ہیں کہ جو راضیہ بھی ہیں مرضیہ بھی۔ راضیہ اسے کہتے ہیں کہ جو اللہ سے مکمل طور پر راضی ہو، اور مرضیہ اسے کہتے ہیں جس سے اللہ مکمل طور پر راضی ہو۔ کبھی کبھی کیا عام طور پہ جو ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اللہ کو راضی کر لیں، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ کی خوشنودی حاصل کر لیں۔ ہمیں خود اپنے آپ سے بھی پوچھنا چاہیے کہ کیا ہم اللہ سے راضی ہیں؟ کیا ہم اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہیں؟ کیا اللہ نے جن شخصیتوں کو ہمارے لیے آئیڈیل مقرر کیا ہے ہم ان پر راضی ہیں، ان کو دل و جان سے قبول کرتے ہیں؟ نماز کے بعد جو دعائیں، جو تعقیبات ہیں، ان میں سے ایک تعقیب یہ بھی رضیت باللہ ربا، اس تعقیب کو پڑھا کیجئے آپ لوگ، کہ میں پروردگار تجھ سے راضی ہوں کہ تو میرا رب ہے۔ پروردگار میں اس بات سے راضی ہوں کہ تو نے محمد مصطفیٰ کو ہمارا سید و سردار بنایا، اور پھر اس کے بعد میں ایک ایک کر کے 12 اماموں کا نام لیا جاتا ہے کہ ہم ان سب سے راضی ہیں اس عنوان سے کہ یہ ہمارے لیڈر ہیں، یہ ہمارے رہبر ہیں۔ تو اللہ تو سریع الرضا ہے۔ آج شب جمعہ ہے، دعائے کمیل آپ پڑھتے ہیں، یا سریع الرضا، وہ تو بہت جلد راضی ہو جاتا ہے، مگر یہ انسان ہے کہ جو آسانی کے ساتھ راضی نہیں ہوتا۔ ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے پروردگار کا بہت بڑا ناشکرا ہے۔ اللہ تو فوراً راضی ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں حقیقت میں اگر ہم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں اپنے آپ سے، تو ہمیں خود کو اللہ سے راضی کرنا ہوگا۔ کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے دل میں کہیں سے کوئی چور بیٹھا ہوا ہے کہ جو ہم کو اللہ کے فیصلوں پر رضا مند ہونے سے روک رہا ہے، اور جیسے ہی ہماری زندگی میں ذرا سی مصیبت آتی ہے، ذرا سی مشکل آتی ہے، ذرا سی پریشانی آتی ہے، ذرا سی بیماری آتی ہے، ذرا سے ہم جاب لیس ہو جاتے ہیں، ہمارے دل میں شکوک و شبہات پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اللہ کے حوالے سے ناراضگی کی کیفیت پیدا ہونے لگتی ہے، اللہ کے حوالے سے بدگمانی کی کیفیت پیدا ہونے لگتی ہے۔ اگر یہ کیفیت ہمارے وجود کے اندر پائی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے، اگر شکوہ پایا جاتا ہے ہمارے اندر، شکایت پائی جاتی ہے ہمارے اندر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ سے مکمل طور پر راضی نہیں ہیں۔ اور ہمیں اپنے ایمان کو اوور ہول کرنا ہوگا، ڈبل چیک کرنا ہوگا، اپنے ایمان کو انکریز کرنا ہوگا۔ محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگیوں کو پیش نظر رکھ کے، ان کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کر کے ہمیں اپنے ایمان کو بڑھانا ہوگا، اور اس منزل پر اپنے ایمان کو لے جانا ہوگا کہ اگر ہمیں قینچی سے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیا جائے، ہمارے جسم کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے، پھر بھی اللہ پر ایمان میں کوئی کمی نہ آئے۔ یہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا درس ہے، پیغام ہے۔ یہ جو زبان حال سے کہا گیا ہے، ترکت الخلق طرا فی ہواک وایتمت العیال لکی اراک لو قطعتنی
فی الحب اربا لما مال الفؤاد الی سواک، پروردگار میں نے سب کچھ صرف اور صرف تیری محبت میں، تیرے عشق میں، تیری راہ میں قربان کر دیا. اگر میرے جسم کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، پھر بھی میرے دل میں ذرا سا بھی کوئی شک پیدا نہیں ہوگا، کسی غیر کی طرف رجحان پیدا نہیں ہوگا. اور جب جا رہے تھے اس دنیا سے تو یہی تو کہتے ہوئے جا رہے تھے، رضم بقضائک تسلیما لامرک، پروردگار تیرے تمام فیصلوں پر حسین مکمل طور پر راضی ہے، اور تیرے تمام احکام کے سامنے حسین مکمل طور پر تسلیم ہے. یہ آیت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا قصیدہ ہے. اور پھر اس کے بعد کا جو جملہ ہے وہ کیا ہے؟ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور پروردگار میری ذریت کو صالح بنا. اس انسان نے جو دعائیں کی وہ دعا یہ بھی ہے کہ پروردگار میری ذریت کو صالح بنا. وہ کون انسان ہو سکتا ہے پوری تاریخ عالم و آدم میں جس کی ذریت امام حسین جیسی ہو؟ کیا کہنا اس ذریت کا، کیا کہنا اس نسل کا، کیا کہنا اس عظمت کا. کہیں سید سجاد دکھائی دیں گے، کہیں باقر العلوم دکھائی دیں گے، کہیں جعفر صادق دکھائی دیں گے، کہیں موسی کاظم دکھائی دیں گے، کہیں علی رضا دکھائی دیں گے، کہیں محمد تقی دکھائی دیں گے، کہیں علی نقی دکھائی دیں گے، کہیں حسن عسکری دکھائی دیں گے. اور وہ جو پردہ غیب میں ہے وہ بھی فرزند حسین ہے اور وارث حسین ہے. اللہم صلی علی محمد. وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ، پروردگار میں تیری بارگاہ میں آتا ہوں. وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں مکمل طور پہ تیری بارگاہ میں سرنڈرڈ ہوں. تو یہ آیت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں نازل. تو وہ سورہ جو سورۃ الحسین ہے، سورہ فجر، اور وہ آیت جو امام کی پوری زندگی کا نقشہ کھینچتی ہے، وہ آیت سورہ مبارکہ احقاف کی آیت نمبر 15 ہے. اس آیت کو بچوں کو یاد دلائیں اور بچوں کو بتائیں کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے حیات طیبہ کو سمجھنے کے لیے قرآن کریم کی ان آیتوں کو ذہن میں رکھیں. بہترین قصیدہ ہے امام حسین. اللہ سے بہتر کلام کسی کا کلام ہو سکتا ہے؟ دنیا کے تمام قصیدے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ایک طرف، اللہ رب العزت نے سورہ فجر کے نام پر اور اس آیہ کریمہ کے نام پہ جو قصیدہ امام حسین کا پڑھا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے، وہ لازوال ہے اور بے مثال ہے. ایک صلوات پڑھ دیں، محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. امام حسین چراغ ہدایت اور کشتی نجات ہے. آپ دیکھیں کسی کے ہاں بھی انتقال ہوتا ہے، کون اس دنیا میں ایسا ہے جس کے ہاں کسی کا انتقال نہ ہوا؟ ہر انسان کے ہاں عزیز ترین اعزاء و اقربا کا انتقال ہوتا ہے، والدین کا انتقال ہوتا ہے، اولاد کا انتقال ہوتا ہے. انسان کتنے دنوں تک یاد رکھتا ہے؟ جس وقت والد کا انتقال ہو، والدہ کا انتقال ہو یا اولاد کا انتقال ہو، جو کیفیت دل میں ہوتی ہے، جو کیفیت انسان کے وجود پر طاری ہوتی ہے، حزن کی، ملال کی، سورو کی، سیڈنس کی، اگر وہ کیفیت پوری زندگی تو دور کی بات ہے 1 سال تک انسان کے اوپر طاری رہ جائے، وہی کیفیت انسان سروائیو نہیں کر سکے گا، انسان مر جائے گا. اللہ رب العزت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت بھول جانے کی نعمت بھی ہے. اس کو عام طور سے لوگ اپریشیٹ نہیں کرتے. اس نے جو نعمتیں ہماری زندگی میں نازل فرمائی ہیں، جن نعمتوں کے سمندر میں ہم کو غوطہ زن کیا ہے، انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں. کوئی بھی غم ہو، ماں باپ کا غم ہو، بھائی کا غم ہو، بہن کا غم ہو، اولاد کا غم ہو، ہم ہر غم بھول جاتے ہیں. اور اللہ نے ہر غم بھلا کے ہماری زندگی کا انتظام فرمایا ہے کہ ہم زندگی کو آگے بڑھا سکیں. مگر ایک غم ایسا ہے اللہ نے اس کو کبھی بھولنے نہیں دیا. بھولنا تو دور کی بات ہے، اس کو گھٹنے نہیں دیا. اور جیسے جیسے دنیا آگے بڑھ رہی ویسے ویسے وہ غم بھی آگے بڑھ رہا ہے، اور اس غم کا نام ہے غم حسین.
فطرت کا قانون یہ ہے کہ انسان بھول جاتا ہے، مگر اللہ نے یہاں فطرت کے قانون کو بدلا. کیوں؟ اللہ ہم سب سے محبت کرتا ہے، ہماری ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، 70 ٹائمز ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. پروردگار ہر غم کو تو نے بھلا دیا، مگر غم حسین کو ہمارے دلوں میں تو نے رچا دیا، بسا دیا. وجہ کیا ہے؟ وہ بھی ہماری محبت، یہ بھی ہماری محبت. اپنے والدین کا غم بھول گئے، بھائیوں کا غم بھول گئے، بہنوں کا غم بھول گئے، اولاد کا غم بھول گئے. اگر نہ بھولتے تو زندہ نہ رہ پاتے. اس غم کی خصوصیت یہ ہے، دنیا کا ہر غم اگر تمہارے دل میں رہ جائے تو تم مر جاؤ گے، اور غم حسین اگر دل سے نکل جائے تو تم ہلاک ہو جاؤ گے. غم حسین ضامن نجات ہے، سرمایہ حیات ہے. تو عزیزان محترم، اس لیے کہ امام حسین چراغ ہدایت اور کشتی نجات ہے. اور امام عالی مقام نے کس کس طرح سے ہدایت کی ہے، اور اللہ نے کس کس طرح سے اس بات کو سمجھایا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو ایک واقعہ آپ حضرات کا سنا ہوا، میں صرف ربط دینے کے لیے بات عرض کر رہا ہوں کہ ایک فرشتہ تھا جس کا نام فطرس تھا، اور بعض روایتوں کے مطابق سلسائیل، اور ہو سکتا ہے 2 فرشتے ہوں، سملر سچویشن رہی ہو. تو وہ فرشتہ ایک ترک اولا means what he needed to do he did, but there was an option he could do better. He didn't do the better option, he didn't choose the better option. اس کو کہتے ہیں ترک اولا کا مطلب ہوتا ہے بیٹر. گناہ نہیں ہے ترک اولا، 2 آپشن ہے، دونوں صحیح ہیں، ایک بہتر ہے اور ایک اس سے تھوڑا کمتر ہے. تو اس فرشتے نے جو بیٹر آپشن تھا اس کو مس کیا. تو چونکہ اس نے مس کر دیا تو اللہ رب العزت کا عتاب اس پہ نازل ہو گیا. ہم لوگ گناہ بھی کرتے رہتے ہیں تو اللہ کا عتاب نازل نہیں ہوتا. ہماری منزل الگ ہے، فرشتوں کی منزل الگ، انبیاء اور مرسلین علیہم الصلوۃ والسلام کی منزل الگ. تو بہرحال، اور کتابوں میں جو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ 700 ایئرز تک وہ ایک جزیرے میں، ایک آئی لینڈ میں پڑا رہا، اللہ کی عبادت کرتا رہا. اس کی توبہ قبول نہیں کی اللہ نے 700 ایئرز. اور جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باصادو، پورا واقعہ آپ کے پیش نظر، میں واقعہ نہیں پڑھنا چاہتا. تو جب فرشتے آ رہے تھے تو اس نے پوچھا کہاں جا رہے ہو، کوئی قیامت آ گئی ہے، اتنی بڑی تعداد میں فرشتے کہاں جا رہے ہیں؟ تو فرشتوں نے کہا کہ حضور ختم مرتبت کے ہاں ولادت ہوئی ہے، ہم جا رہے ہیں تہنیت کے لیے، مبارکباد پیش کرنے کے لیے. اس نے کہا کہ ہمیں بھی ساتھ میں لے کے چلو. تو جب ساتھ میں لے کے آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اس نے اپنی رودات بیان کی، تو اگرچہ رسول تھے، رحمت للعالمین تھے، رسول کو اللہ نے بھیجا ہی تھا پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر، رسول پوری کائنات میں سب سے افضل رسول، نبیوں کے بھی نبی، رسولوں کے بھی رسول، مگر رسول اللہ نے کیا کہا؟ تمسح بولدی الحسین، اپنے پروں کو حسین کے گہوارے سے مس کر لے. یا رسول اللہ، آپ خود کیوں نہیں اس کو ٹچ کر دیتے؟ کیوں نہیں کہہ دیتے میرے قریب آ جاؤ، میرے جسم سے اپنے آپ کو مس کر لو؟ رسول اللہ یہ نہیں کہتے، کہتے ہیں تمسح بولدی الحسین، میرے حسین کے گہوارے سے اسے مس کر دو. بس جیسے ہی گہوارے حسین سے اسے مس کیا گیا، روایت کہتی ہے پھر سے اس کے بالوں پر آ گئے. جو اس کی عظمت دیرینہ کھو چکی تھی پھر سے وہ آ گئی. جو اس کی جلالت، جو اس کی شوکت، جو اس کی خوبیاں ضائع ہو گئی تھیں پھر سے سب آ گئیں. اور اب جو آئی ہیں اور وہ پرواز کرتا ہے تو کیا کہتا ہوا اڑتا ہے؟ انا عتیق الحسین مم مثلی، میرے جیسا کون ہو سکتا ہے، میں حسین کا آزاد کردہ ہوں. گویا رسول اللہ اس عمل کے ذریعے پوری دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ دیکھو میں جو کچھ ہوں اپنی جگہ کے اوپر، لیکن میرا دین اگر قائم رہے گا، میرا مشن اگر باقی رہے گا، میرا نام اگر آگے بڑھے گا تو حسین کے ذریعے سے آگے بڑھے گا. حسین منی و انا من حسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں. اسلام لانے والا میں ہوں، مگر اسلام کو بچانے والی ذات کا نام حسین ہے.
یا علی علی ماشاء اللہ. یا علی ماشاء اللہ. تھوڑا سا اور آپ حضرت آگے آ جائیں. ان بچوں کی سلامتی کے لیے بابا سے بولن صلوات. اللہم صلی علی محمد. اور یہاں سے اس فطرس نے جو یہ جملہ کہا انا عتیق الحسین، میں حسین کا آزاد کردہ ہوں. آج آپ دیکھیں پوری امت مسلمہ طرح طرح کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہے. آج صورتحال مسلمانوں کی کیا ہے؟ قرآن میں اللہ نے کہا انتم الاعلون ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو تو تم سب سے بلند ہو. آج مسلمان سب سے بلند ہیں. یورپ کے دروازے پہ، کینیڈا کے دروازے پہ، امریکہ کے دروازے پہ ریفیوجی کی بھیک مانگ رہے ہیں. ریفیوجی کے طور پہ ہم کو ایکسیپٹ کر لو. کیا یہ ذلت نہیں ہے؟ آج مسلمانوں کی جو صورتحال ہے وہ آپ کے پیش نظر ہے. نہ مسلمانوں کے پاس وہ عزت ہے، نہ وہ عظمت ہے، نہ وہ شوکت ہے، نہ وہ جاہ ہے، نہ وہ جبروت ہے. کیا ہے مسلمانوں کے پاس آج؟ گویا اس فرشتے کی زبان پر یہ جملہ لا کے اللہ رب العزت نے پوری کائنات کو یہ پیغام دیا ہے کہ اگر تم اپنا کھویا ہوا وقار پھر سے حاصل کرنا چاہتے ہو، اگر اپنی عظمت دیرینہ کی تلاش چاہتے ہو، تو در در کی ٹھوکریں کھانے کے بجائے در حسین پہ سجدہ ریز ہو جاؤ. در حسین پہ سجدہ ریز ہو جاؤ گے. حریت، آزادی، اقتدار، عظمت وہ خود تمہاری اسیر بن جائے گی. شرط یہ ہے کہ تم اپنے کو حسین کا غلام بنا لو. تم حسین کے غلام بن جاؤ، دنیا کی تمام خوبیاں، تمام کمالات، تمام آزادگیاں خود تمہاری غلام اور کنیز بن جائیں گی. یہ اللہ رب العزت نے میسج دیا. حسین چراغ ہدایت اور کشتی نجات. اور عزیزان محترم، جب سے پیدا ہوئے آخری سانس تک مسلسل ہدایت کا فرض ادا کرتے رہے. اور شہادت کے بعد سے لے کے آج تک اور قیامت تک حسین اور ہدایت میں جدائی نہیں ہو سکتی. جب تک فزیکلی اس دنیا میں موجود تھے، لوگوں کو ہدایت کرتے رہے، اور اب جو اسپریچولی موجود ہیں، جو اصل زندگی ہے، اس کے ساتھ جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں، مسلسل کار ہدایت انجام دے رہے ہیں. اور آپ اگر دیکھیں تو امام نے بہت سی آیتوں کی تلاوت فرمائی، بہت سی آیتوں کی تلاوت فرمائی. جب سے آپ کا سفر شروع ہوا، آغاز سفر سے لے کے انتہائے سفر تک، اور شہادت کے بعد بھی امام عالی مقام نے قرآن کی تلاوت کی. اور شہادت کے بعد جو امام حسین نے قرآن کی تلاوت کی ہے، ایک نہیں کئی موقعوں پہ تلاوت کی ہے. اور یہ صرف ہماری کتاب، عام طور سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو بظاہر ذاکروں نے یوں ہی کہہ دیا ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا سر کوفے میں سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا، شام میں سورہ کہف، متعدد جگہوں پہ تلاوت کی. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ذاکروں نے اپنی طرف سے بنا دیا ہے. یہ صرف ہماری کتابوں میں نہیں ہے، ایون یہ اہل سنت والجماعت کی کتابوں میں بھی ہے. ان کے بھی علماء نے اس چیز کو لکھا ہے اپنی کتابوں میں کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا سر مقدس جب نوک نیزہ پہ تھا تو اس نے ایک نہیں متعدد جگہوں پر سورہ مبارک کہف کی تلاوت کی. اب یہاں پہ ہو سکتا ہے ایک سوال ذہن میں آئے، اور آنا بھی چاہیے، کہ پورے قرآن میں سے سورہ مبارک کہف کا واقعہ کیوں، سورہ کہف کی تلاوت کیوں؟ تو دیکھیں اب اس کی ڈیٹیل انالیسس ہو سکتی ہے، مگر سورہ مبارک کہف کی کچھ ایسی خصوصیتیں ہیں، عین ممکن ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ان خصوصیتوں کی طرف ہماری توجہ کو مبذول کرانا چاہتے ہیں. اور سورہ کہف 4 واقعات اللہ نے سورہ کہف میں ایسے بیان کیے ہیں، 4 واقعات ہیں مینلی سورہ مبارک کہف میں، اور یہ چاروں واقعات یونیک ہیں. پورے قرآن میں اللہ نے یہ واقعات کہیں اور نہیں بیان کیے ہیں. اس کو آپ غور سے سنیں. وقت زیادہ نہیں، میں جلدی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں. خاص طور پہ ہمارے جوانوں کے لیے، بچوں کے لیے، سب کے لیے نہایت امپورٹنٹ میسج ہے سورہ مبارک کہف میں. 4 واقعات جو سورہ کہف میں بیان ہوئے وہ کیا ہے؟ پہلا واقعہ اصحاب کہف کا،
The People of the Cave. اور اس سلسلے میں ایک بہترین سیریز بنی جمہوری اسلامی کی طرف سے، آپ حضرات اس کو واچ کر سکتے ہیں، گھر میں بچوں کے ساتھ دیکھیے، انگلش میں بھی ہے اور سب ٹائٹل کے ساتھ بھی ہے، بہت خوبصورت سیریز ہے۔ تو پہلا واقعہ جو بیان ہوا اصحاب کہف کا، اور دوسرا واقعہ جو بیان ہوا ہے وہ کیا ہے؟ حضرت موسیٰ اور خضر کا، حضرت موسیٰ اور خضر کا۔ اور تیسرا واقعہ جو بیان ہوا وہ کیا ہے؟ وہ دو جوان، دو لوگ جن کے لیے اللہ نے صاحب کا لفظ استعمال کیا، یعنی صحابی کا لفظ استعمال کیا ہے، ایک مومن اور ایک کافر۔ اور گویا اللہ نے یہاں پہ لفظ استعمال کر کے صحابیت کے حوالے سے جو سیکریٹنیس پائی جاتی تھی، جو obsession پایا جاتا تھا، اس کو ختم کر دیا کہ صحابی کافر بھی ہو سکتا ہے، بالکل صاف صاف قرآن میں۔ تو ایک مومن اور ایک کافر، اور دونوں آپس میں بحث مباحثہ کرتے ہیں۔ جو کافر ہے وہ بوسٹفل ہو جاتا ہے کہ میرے پاس یہ ہے، میرے پاس یہ ہے، میرے پاس اولاد تم سے زیادہ ہے، میرے پاس زمین جائیداد تم سے زیادہ ہے، میرے پاس دولت تم سے زیادہ ہے۔ اور وہ مومن کہتا ہے کہ تمہارے پاس سب کچھ ہے مگر میرے پاس اللہ ہے، اگر وہ مجھے تم سے زیادہ دینا چاہے گا تو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی، اور اگر وہ نہیں دینا چاہے گا تو میں اس کے فیصلے پہ راضی ہوں۔ اور پھر نیکسٹ ڈے جو اس کے پاس جو کچھ تھا وہ سب ضائع ہو گیا، اس کے کھیت میں آگ لگ گئی اور پورا کھیت اس کا تہس نہس ہو گیا۔ اور اللہ نے اس کو جو مومن تھا اس سے کہیں زیادہ نواز دیا، اس کے ٹرسٹ ان اللہ کی وجہ سے۔ اور چوتھا واقعہ جو سورہ کہف میں بیان ہوا ہے وہ کون سا ہے؟ حضرت ذوالقرنین کا واقعہ۔ یہ چار واقعات اللہ نے قرآن میں بیان کیے، اور چاروں واقعات اگرچہ قرآن میں مزاج یہ ہے کہ وہ واقعات ریپیٹ ہوتے ہیں، مگر یہ چاروں واقعات صرف سورہ کہف میں بیان ہوئے، اس لیے کہ ان چاروں واقعات میں بہت بڑا میسج ہے ہم سب کے لیے اگر آپ غور کریں تو۔ اور سورہ کہف وہ سورہ شب جمعہ ہے، شب جمعہ اس سورہ کی تلاوت مستحب ہے، اور جمعے کے دن بھی سورہ کہف کی تلاوت مستحب۔ It is highly recommended to recite سورۃ المبارکۃ الکہف Thursday night and on Friday as well، سورۃ الکہف۔ اور اس کی بڑی فضیلتیں ہیں، روایتوں میں کہ انسان اگر مر گیا تو شہید مرے گا اگر کوئی ریگولرلی سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے ہر ہفتے۔ تو سورہ کہف کی تلاوت پہ، وہ بھی شب جمعہ جو کہ ایک ڈیووشنل نائٹ ہے، اور روز جمعہ جو ہولی ڈے ہے جس میں مسلمانوں کے لیے حکم ہے کہ وہ، اب ظاہر ہے کہ یہاں تو وہ چیز نہیں ہو سکتی، مگر حکم یہ ہے کہ روز جمعہ مسلمان کام نہ کریں اور اس دن کو ڈیڈیکیٹ کریں اپنے دین کو لرن کرنے کے لیے۔ انفارچونیٹلی یہاں پہ وہ چیز اس طرح سے اپلیکیبل نہیں ہے، مگر پھر بھی جو مومنین و مومنات یہاں پہ ہیں اگر وہ چاہیں اس پہ عمل کرنا، تو جب آپ کام سے آ جائیں، جاب سے آ جائیں، تو آپ کچھ روز جمعہ کر لیجئے، گھر میں ایک تھوڑا سا سیلیبریشن کر لیجئے، اس لیے کہ وہ عید بھی ہے، اور بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کچھ ڈسکشن بھی کر لیجئے، جس سے یہ کہ آپ اس حکم پہ عمل کر لیں۔ خیر، یہ چار واقعات اس میں بیان ہوئے۔ عین ممکن ہے امام حسین علیہ السلام کوفے میں، شام میں مختلف موقعوں پہ اس سورہ کی تلاوت کر رہے تھے تاکہ ہماری توجہ کو اس سورہ کی طرف مبذول کرا سکیں، اس لیے کہ اس سورہ میں ہماری ہدایت کا سامان ہے، ہماری نجات کا سامان ہے۔ جو چار واقعات ہیں ان چاروں واقعات سے جو نتیجے نکلتے ہیں میں آپ کی خدمت میں جلدی جلدی عرض کر دوں۔ اصحاب کہف کا واقعہ جو اللہ نے تفصیل سے بیان کیا ہے، اس سے آپ کیا لرن کر سکتے ہیں؟ اس کا لب لباب کیا ہے؟ اس کا نچوڑ کیا ہے؟ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، اللہ کہتا ہے کہ یہ جوان تھے، یہ اللہ پر ایمان لے آئے، اور پھر ان کے جذبے کو دیکھ کر ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا۔ تو اصحاب کہف اگر آپ سمرائز کریں گے اور جس نکالیں گے اور ایک ورڈ میں ان کو ایکسپلین کرنا چاہیں گے تو یہی کہا جائے گا کہ وہ سمبل آف فیتھ ہیں۔ قرآن میں اللہ نے ان کو انٹروڈیوس کیا ہے سمبل آف فیتھ کے طور پر، وہ کوئی معمولی لوگ نہیں تھے، ہمارے جوانوں کے لیے وہ جوان، اور پھر اس کے علاوہ نہیں، وہ ایسا نہیں ہے کہ غریب فقیر تھے، وہ بادشاہ کے دربار میں بڑی بڑی پوزیشن پہ تھے، وہ منسٹرز تھے، تمام کارہائے مملکت کو وہ سنبھالے ہوئے تھے، ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگ تھے، اور انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا دین کی خاطر، حق کی خاطر۔
ایمان کی خاطر. اور پھر اللہ نے ان کو کیا عطا کیا؟ ان کے تذکرے کو امر کر دیا. تو یہ سمبل آف فیتھ. تو اصحاب کہف کے واقعے سے ہم کو کیا لینا ہے، ہمارے جوانوں کو کیا لینا ہے، ہمارے بچوں کو کیا لینا ہے، ہماری بچیوں کو کیا لینا ہے، پیرنٹس کو کیا بچوں کو سمجھانا ہے؟ سمبل آف فیتھ، کہ ایمان کی طاقت وہ کمپلسری، اس کے بغیر آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں، دنیا کی کامیابی، آخرت کی کامیابی، جو سب سے پہلی شرط ہے، اس شرط کا نام ہے ایمان. اور اس کی مثال اصحاب کہف کا واقعہ. دوسرے واقعے میں کیا ہے؟ موسیٰ اور خضر کا واقعہ. موسیٰ اور خضر کے واقعے کا لب لباب کیا ہے؟ موسیٰ نبی ہیں، رسول ہیں، اولو العزم پیغمبروں میں سے ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ انہیں حکم دیتا ہے گو اینڈ سیک نالج، گو اینڈ فائنڈ خضر اینڈ سیک نالج. کیا مطلب اس کا؟ کہ اگر تم موسیٰ بھی ہو جاؤ، کلیم اللہ بھی ہو جاؤ، نبی اللہ بھی ہو جاؤ، رسول اللہ بھی ہو جاؤ، کتنا ہی آگے بڑھ جاؤ، عالم علامہ وہ تو دور کی بات ہے، اسکالر ایجوکیٹر دور کی بات ہے، تم اگر نبی بھی ہو جاؤ، رسول بھی ہو جاؤ، تو بھی علم کو حاصل کرتے رہنا. کیپ سیکنگ نالج. insatiable desire of learning. This is a gist of the story of Musa and Khizr. Insatiable desire of improving yourself. اطلب العلم من المهد الى اللحد. Seek knowledge from the cradle to the grave. اور پھر اس کے بعد میں جو تیسرا واقعہ ہے، تیسرا واقعہ اس سے جو ہم لیں گے سبق، وہ جو دو دوستوں کا واقعہ تھا، ٹرسٹ ان اللہ عز و جل. تمہارے پاس سب کچھ ہے، لیکن اگر اللہ پہ ٹرسٹ نہیں ہے تو حقیقت میں تمہارے پاس کچھ نہیں ہے. اور تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، اگر اللہ پہ ٹرسٹ ہے تو یہ وہ طاقت ہے جس کے بلبوتے پہ تم سب کچھ حاصل کر سکتے ہو. اور چوتھی چیز، چوتھا واقعہ جو بیان کیا گیا وہ کیا ہے؟ کون سا واقعہ تھا وہ؟ حضرت ذوالقرنین کا. اس سے کیا سبق آپ سیکھیں گے ذوالقرنین کے واقعے سے؟ ذوالقرنین کے لیے جو لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے وہ مین آف دی ٹیکنالوجی. جو اس زمانے کی لیٹسٹ ٹیکنالوجی تھی، اس کے چیمپئن کا نام ذوالقرنین ہے. اور انہوں نے یاجوج اور ماجوج کے شر سے جو لوگوں کو بچایا، وہ کیسے بچایا؟ ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے بچایا. انہوں نے وہ سیسا پلائی، دیوار بنائی، ایک خاص طریقے سے انہوں نے چیزوں کو میلٹ کیا، اور تفصیل موجود ہے، اس کا وقت نہیں ہے. تو یہ چار چیزیں ہیں جو آپ کو کامیاب بنا سکتی ہیں. مضبوط ایمان، یا آپ اصحاب کہف کو نگاہوں کے سامنے رکھیے. اور پھر اس کے علاوہ دوسری چیز موسیٰ اور خضر کا واقعہ، insatiable desire of learning, keep going forward, never stop learning. اور تیسری چیز اللہ پہ ٹرسٹ. اور چوتھی چیز never undermine the power of technology. اور خاص طور پہ ہمارے جوانوں کے لیے یہ چار بہت انمول تحفے ہیں. اور یہ چار چیزیں اگر ہمارے جوان پیدا کریں تو شب جمعہ ہے، امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور کے لیے ہم سب کوششیں کرتے ہیں. ہمارے جوان اس طرح سے اپنے آپ کو امپروو کر کے، اپنے آپ کو آگے بڑھا کے، ایمان میں اصحاب کہف کی مثال بن کے، لرننگ میں، علم حاصل کرنے میں حضرت موسیٰ کی مثال بن کے، اور پھر اس کے بعد ٹرسٹ میں اس مومن کی مثال بن کے، اور ٹیکنالوجی میں ذوالقرنین کی مثال بن کے امام زمانہ کے ظہور کی راہیں ہموار کر سکتے ہیں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل صلی اللہ علیہ. بھائی محترم ویسا دامن وقت گنجائش لاتا ہوں، بات کو یہیں پہ روک رہا ہوں. تو یہ امام حسین علیہ السلام شہادت کے بعد قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تو تلاوت میں بھی اس سورہ کا انتخاب کرتے ہیں جس میں ہدایت ہی ہدایت ہو، جس میں درس ہی درس ہو. ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. حسین چراغ ہدایت اور کشتی نجات ہے. اور عزیزان محترم، دوسری محرم آپ سب کے پیش نظر ہے. وہ قافلہ جو 28 رجب کو چلا تھا، مدینے سے مکہ پہنچا 3 شعبان کو، اور پھر اس کے بعد 8 ذی الحجہ کو مکے سے نکلا، اور پھر منزلوں پہ منزلیں طے کرتا ہوا کربلا کے قریب پہنچا. جب یہ قافلہ کربلا کے قریب پہنچا تو ہر کے لشکر سے ملاقات ہوئی. ہر نے گستاخی کی، لجام فرس میں ہاتھ ڈالا.
امام عالی مقام نے کیا کہا؟ ثقلت کا امک یا حر، اے حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے۔ لوگ کبھی کبھی کہتے ہیں کہ امام حسین نے ایسا جملہ کیوں کہہ دیا؟ اگر یہ جملہ نہ کہتے تو حر کا سویا ہوا ضمیر کیسے جاگتا؟ یہ جملہ کہہ کے امام حسین نے حر کی ہدایت کا سامان فراہم کیا ہے۔ حسین چراغ ہدایت تھے۔ یہ جو ذرا سا فرسٹریشن کا اظہار کیا، یہ فرسٹریشن کا اظہار دنیا سمجھ رہی فرسٹریشن کا اظہار کر رہے تھے، فرسٹریشن کا اظہار نہیں کر رہے تھے، حر کو جہنمی سے جنتی بنا رہے تھے، لعنت اللہ علیہ سے علیہ السلام بنا رہے تھے۔ ثقلت کا امک یا حر، چراغ ہدایت ہے۔ اور پھر اس نے غور کیا کہ ارے انہوں نے میری ماں کا ذکر کیا، میں بھی ان کی ماں کا ذکر کروں، مگر اس کے ہاتھ پیر کانپ گئے، میں ان کی ماں کا ذکر کیسے کروں؟ ماں خاتون جنت ہے، بدعت الرسول ہے۔ بس عظمت فاطمہ کا احساس دل میں پیدا ہوا اور اسی دم حر کے مقدر کا فیصلہ ہو گیا۔ امام نے کہا کہ اے حر، تو ہم کو کیوں روکنے پہ بضد ہے؟ سر بنا قلیلا، تھوڑی دیر ہمارے ساتھ ساتھ چل، ہم تو خود منزل مقصود کی تلاش میں ہیں، جب اپنی منزل پہ پہنچ جائیں گے تو ہم خود ٹھہر جائیں گے، ہم کہیں جانے کے لیے نہیں آئے۔ اور پھر تاریخ سے بتاتی ہے کہ دوسری محرم کو جب کاروان حسینی کربلا کی سرزمین پہ پہنچا ہے، اللہ اکبر، اسب باوفا نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ امام حسین کا گھوڑا اب آگے قدم نہیں بڑھاتا۔ بعض روایتوں کے مطابق امام نے گھوڑے بدلنا شروع کیے، ایک گھوڑا، دوسرا گھوڑا، تیسرا گھوڑا، 7 گھوڑے بدلے، مگر کوئی گھوڑا قدم آگے نہیں بڑھاتا۔ امام عالی مقام لوگوں کو جمع کرتے ہیں، بتاؤ اس سرزمین کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا اسے شط فرات کہا جاتا ہے، کسی نے کہا اسے غاجریہ کہا جاتا ہے، کسی نے کہا اسے نینوا کہا جاتا ہے۔ زہیر آگے بڑھے اور کہا مولا یقال لہا کربلا، اسے کربلا بھی کہا جاتا ہے۔ بس جیسے ہی کربلا کا نام سنا، بے ساختہ گھوڑے کی بلندی سے زمین پہ آئے، واللہ هذه ارض کرب و بلا، یہ کرب و بلا کی سرزمین ہے، یہی وہ سرزمین ہے جہاں ہمارے خیمے نصب کیے جائیں گے، یہی وہ سرزمین ہے جہاں ہمارے بچے ذبح کیے جائیں گے، یہی وہ سرزمین ہے جہاں ہمارے خیموں کو تاراج کیا جائے گا، یہی وہ سرزمین ہے جہاں مخدرات عصمت و طہارت کی حرمت کی پامالی ہو۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ ہاں ارباب عزا، حسین مہمان کربلا کربلا پہنچ گئے۔ ارباب عزا، دوسری تاریخ میں ہم لوگ جناب حر کا ذکر بھی کرتے ہیں اسی مناسبت سے، لہذا میں چند جملے ان کے حوالے سے اور مجلس تمام کر دوں۔ ارباب عزا ذرا تصور کیجئے، حسین کا دل کتنا بڑا تھا۔ ریونج، انتقام، یہ چیزیں امام حسین کا مقصد نہیں تھی، یہ حسین کے چاہنے والوں کا مقصد بھی نہیں ہونا چاہیے۔ مقصد صرف ہدایت، مقصد صرف نجات۔ حر واقع کربلا کا ظاہری اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو سب سے بڑا مجرم ہے، امام حسین کو گھیر کے لے کے آیا 1000 کا لشکر، مگر امام حسین نے جو کچھ کیا، پانی پلایا حر کے لشکر کو، 1000 کے لشکر کو سیراب کیا، اور صرف اس لشکر کو سیراب نہیں کیا بلکہ گھوڑوں کو بھی سیراب کیا۔ اتنا پانی لے کے چلے تھے امام حسین اپنے ساتھ۔ ہاں ارباب عزا، حر انسان تھا، عظمت فاطمہ کا تصور ذہن میں آیا تھا، لہٰذا اللہ نے اس کو ایک جزا دی، اور وہ جزا یہ کہ شب عاشور وہ عجیب بے قراری اور بے چینی کے عالم میں گزارتا ہے، اور صبح عاشور اپنے غلام کے ہمراہ، بعض روایتوں کے مطابق اپنے بیٹے کے ہمراہ، اپنے بھائی کے ہمراہ، قیدی کی شکل میں امام کی بارگاہ میں آتا ہے۔ امام علی مقام صحرائے کربلا میں مصروف ہے، مناجات تھے، آپ کو محسوس ہوا کہ کوئی قریب آ رہا ہے، آپ نے بھیجا کہ جاؤ دیکھو یہ کون ہے جو آ رہا ہے۔ تو جب آپ کے اصحاب پلٹ کے آئے تو اپنے ساتھ حر کو لے کے آئے، آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی تھی،
ہائے میں کن نگاہوں سے امام کا سامنا کروں گا. دونوں ہاتھ بندھے ہوئے تھے، جن ہاتھوں سے لجام فرس حسین میں ہاتھ ڈالا تھا، کس طرح سے وہ ہاتھ کھلے ہوئے حسین کی بارگاہ میں پہنچے. ہاں ارباب عزا بہت شرمندہ تھا، بہت شرمندہ تھا، اپنے کو امام کے قدموں میں گرا دیا اور تڑپ کے کہتا ہے یبن رسول اللہ حل لی من توبہ، فرزند رسول کیا میرا جرم بھی معاف ہو سکتا ہے؟ کیا میرے لیے بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے؟ اے ارباب عزا، حر نے یہ جملہ کہہ کے ہم سب کو بہت بڑا حوصلہ دیا ہے کہ تم کتنا ہی دور نکل جاؤ، اللہ سے دور نکل جاؤ، اہل بیت سے دور نکل جاؤ، حسین سے دور نکل جاؤ، پلٹ کے تمہیں آنا ہے حسین ہی کی بارگاہ میں. یہی تو تمہارے آقا ہیں، یہی تو تمہارے مولا ہیں. ہاں ارباب عزا، حل ہی من توبہ، کیا میرے لیے بھی توبہ ہے؟ امام نے کیا کیا؟ حر کو اس کے دونوں شانوں کے ساتھ پکڑا، اٹھایا، کلیجے سے لگایا اور عجب جملہ کہا. امام نے یہ نہیں کہا کہ میں نے تجھے معاف کر دیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو مزید شرمندگی ہو جائے. یہ کریم ابن کریم ہے، کسی کو اپنی بارگاہ میں شرمندہ بھی نہیں ہونے دیتے. امام نے کہا انت حر فی الدنیا والآخرہ، اے حر تیری ماں نے تیرا کیا خوبصورت نام رکھا تھا، تو دنیا میں بھی آزاد ہے اور آخرت میں بھی آزاد. جزاکم ربکم خیر الجزا. ہاں ارباب عزا، امام عالی مقام حر کو لیے ہوئے، اس تازہ مہمان کو لیے ہوئے اپنے خیمے میں آئے. حر کی نظر امام کے چہرے پہ پڑی، کیا دیکھتا ہے کہ آنکھیں اشک بار ہے. مولا مجرم میں ہوں، خطا کار میں ہوں، گنہگار میں ہوں، گریا آپ فرما رہے. کہا اے حر، جب تو دشمن بن کے آیا تھا میں نے تجھے بھی سیراب کیا، پورے لشکر کو سیراب کیا، مگر اب جب اپنا بن کے آیا ہے، دوست بن کے آیا ہے، جانثار بن کے آیا ہے، اللہ اکبر، اتنا پانی بھی نہیں کہ تیرے سامنے ایک جام آب پیش کر سکوں. حر نے کہا مولا مولا، بس آپ نے جو کرم کیا میں اس کا صلہ ادا نہیں کر سکتا، بس اتنا کرم اور کیجئے، اس کرم کو منزل تکمیل تک اس طرح سے پہنچائیے کہ میرے بیٹے کو میدان میں جانے کی اجازت دے دیجئے. اس نے اتنا اصرار کیا، اتنا اصرار کیا کہ امام عالی مقام مجبور ہو گئے حر کے بیٹے کو میدان میں جانے کی اجازت دی. روایت بتاتی ہے کہ جب تک بیٹا لڑتا رہا اس وقت تک حر کے چہرے پہ ایک رنگ تھا جو آتا تھا چلا جاتا تھا، گویا کہ حر بے چین تھا، مضطرب تھا. ماں باپ کو اپنے اولاد کے ایمان اور کردار کو لے کے کتنا مضطرب رہنا چاہیے، کتنا پریشان رہنا چاہیے، یہ حر نے ہمیں سمجھایا ہے. اگرچہ حر کا بیٹا تھا، حسین کے ہاتھوں پہ توبہ کر چکا تھا، مگر دشمنوں کے نرغے میں تھا، لڑ رہا تھا. جب تک لڑ رہا تھا حر کے چہرے پہ اضطراب کی کیفیت طاری تھی، مگر جب بیٹے نے آواز دی آقا غلام کی خبر لیجیے، تو اب حر کا چہرہ مطمئن ہو گیا. حر کے چہرے پہ سکون کے آثار نمایاں ہو گئے کہ اب میں اپنے بیٹے کی طرف سے مطمئن ہو گیا، اب میرے بیٹے کی جنت پکی ہو گئی، اب میرے بیٹے کی نجات پکی ہو گئی. ہاں ارباب اعضاء، آخری جملے اور مجلس تمام. حر بہت بڑا بہادر تھا، بہت بڑا شہسوار تھا، بہت تیزی کے ساتھ گھوڑا دوڑا کے اپنے بیٹے کی آواز پہ دوڑا اور اپنے بیٹے کے سرہانے پہنچا. مگر جب وہاں پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ آقا حسین پہلے سے وہاں موجود، آقا حسین پہلے سے وہاں موجود ہیں اور حر کے بیٹے کا سر اپنے آغوش میں رکھے ہوئے ہیں، اپنے زانوں پہ رکھے ہوئے ہیں، گرد و غبار بھی صاف کر رہے ہیں، دلاسا بھی دے رہے ہیں، تسلی بھی دے رہے ہیں، جنت کی بشارت بھی دے رہے ہیں. ہاں ارباب اعضاء، تھوڑی دیر کے بعد حر کا بیٹا اس دنیا سے جنت کی طرف سدھار گیا. حر آگے بڑھتا ہے اپنے بیٹے کی میت کو اٹھانے کے لیے، اپنے بیٹے کی لاش کو اٹھانے کے لیے. آقا حسین حر کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے یہ کہہ کے اسے پیچھے ڈھکیل دیتے ہیں، اے حر، ارے کہیں ضعیف باپ بھی جوان بیٹے کی میت اٹھایا کرتے؟ جی چاہتا ہے دست ادب جوڑ کے عرض کروں، مولا آپ نے بالکل وجہ فرمایا، ضعیف باپ جوان بیٹے کی میت نہیں اٹھاتا، مگر عصر عاشور کے قریب جب مقتل سے آواز آئے گی یا بتا علیک من السلام، اس وقت کون ہوگا؟ آپ ہوں گے، پیری کا عالم ہوگا، کمر پہ ہاتھ رکھے ہوئے در خیمہ کا رخ کر کے آواز دے رہے ہوں گے، بنی ہاشم کے بچوں آؤ حسین کی ماتم.